حاضرینو سامعین ابھی میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دلوں میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر کو موجزن کرتا جاتا ہے، جن پہ خصوصی نظر ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی، جن پہ خصوصی نظر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہی تو وجہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے خطاب کے لیے، ان کے خطاب، ان کا ایک ایک لفظ سننے کے لیے سمندروں کی طرف جلد چلے آتے ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضور سیدی و مرشدی قبلہ عالم اعلی حضرت قبلہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ آپ اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک، شان اہل بیت اطہار، شان صحابہ کبار، شان اولیاء اعظام حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب 12ویں پاک والمرشد پاک، حضور قبلہ عالم ثانی پاک 12ویں پاک والمرشد پاک، حضور قبلہ عالم لاسانی پاک 12ویں پاک والمرشد پاک، حضور قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب 12ویں پاک والمرشد پاک، حضور قبلہ عالم قبلہ صاحب 12ویں پاک والمرشد پاک، عکس لاسانی پاک، فیضان لاسانی پاک، شان لاسانی پاک، دربار عالیہ عیدگاہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکم مثلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔
الحمدللہ فیصل آباد کی سرزمین پہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کی خاطر جمع ہیں۔ ہمارے مرشد کریم اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کے معاملے میں اپنا عقیدہ اور اپنی محبت مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت محفل ہے۔ تھوڑی دیر میں نے بھی حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنے کی خاطر آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ اللہ کریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ بہت تھوڑی دیر اس عنوان پہ آپ سے مخاطب ہوں گا کہ حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام تو حضور ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ جو حضور کی نالین کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھری کائنات میں میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے برابر کسی کا سر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم کے برابر کسی کا سر نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث سے لیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی؟ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، حضور کی نالین کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کے برابر نہ کوئی آج تک آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ رہنی چاہیے پوری گفتگو میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کا یہ عقیدہ اتنا مضبوط کر دوں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کہ کوئی شیطان، کوئی ایمان کا لٹیرا، کوئی کمینہ آپ سے یہ عقیدہ چھین نہ سکے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ذرا بتاؤ اس سے بڑھ کے کمینہ کوئی ہوگا جو مصطفیٰ کا ثانی اپنے آپ کو کہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون میری بات کو مانتا ہے۔ اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں جو رسول اللہ کو کہے نبی ہم جیسے اور ہم نبی جیسے، اور تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی میرے نبی کے برابر نہیں ہے، تو کس باغ کی مولی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہ نعرہ لگنا چاہیے حسینیت زندہ باد، اور دوسرا نعرہ بھی لگانا چاہیے یزیدیت مردہ آباد۔ ان لوگوں پہ لعنت ہو جو یزید پہ لعنت بھیجنے سے احتیاط کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، ہاں اپنا عقیدہ ہے، اپنا مزاج ہے، میں بات کر رہا تھا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو بعض لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے، تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے حضور ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا تم نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن عشق مصطفیٰ کا چشمہ نہیں لگایا۔ قرآن پڑھنے کے لیے کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے، کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے جو صرف قرآن کی آیات نہ پڑھے بلکہ صاحب قرآن سے بھی واقف ہو، جس کی نظر قرآن کی آیات تک رہی ہو اور دل صاحب قرآن کے جلوے دیکھ رہا ہو۔ پہلے یاد رکھیے گا، سن لیجئے گا، صرف آپ کو پس منظر دیکھنا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے، یہ لے کے کس کی طرف جا رہی ہے۔ باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پس منظر بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ میں آپ کے آگے بیان کرنے کی تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں یہ آیت بتا کیا رہی ہے، اس پہ توجہ دیں۔ آج میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اور اس آیت سے بتاتا ہوں کہ یہ آیت تو یہی بتا رہی ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔
اس آیت کا مطلب ہے کل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اب یاد رکھیے گا، میں نے جو کہا نا، کسی ایسے مفسر سے قرآن پڑھو جو صرف قرآن کی آیات نہ تکے بلکہ جس کا دل صاحب قرآن کے جلوے دیکھتا ہو، تو دیکھتا ہو کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ اگر آج میں کہوں کہ کل میں یو کے جا رہا ہوں، لکھنے والا کیا لکھے گا؟ کل میں یو کے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کل میں یو کے جا رہا ہوں، مفہوم اور ہوگا۔ اگر میں کہوں کل میں یو کے جا رہا ہوں، مفہوم اور ہوگا۔ اگر میں کہوں کل میں یو کے جا رہا ہوں، مفہوم اور ہوگا۔ تینوں کے مفہوم اور نکلیں گے، لیکن لکھنے والا یہی لکھے گا کہ کل میں یو کے جا رہا ہوں، تو پتا چلا کہ قرآن اس سے پڑھو جو صاحب قرآن کے مزاج سے واقف ہو، جو صاحب قرآن کو دیکھ دیکھ کے قرآن کی تشریح کرتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا، کل انما انا بشر مثلکم، حضرت شاہ عبد الحق فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم۔ قرآن کی کچھ آیات ہوتی ہیں جن میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے۔ پھر کچھ آیات ہیں جن کو آیت متشابہات کہا جاتا ہے، ان کا معنی تو ظاہر ہے لیکن ان کا مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی ظاہر ہے، جن کا مفہوم بھی ظاہر ہے، جن سے شریعت کے قانون بنتے ہیں۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کل انما انا بشر مثلکم۔ اس کا معنی تو ظاہر ہے لیکن اس کا مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اتنے میں خوش ہو جائے، اللہ نے حضور کو بھی بشر کہا اور اپنے آپ کو بھی، اللہ نے حضور کو بھی بشر کہا اور ہمیں بھی بشر کہا، میں کہوں کہ اپنے آپ میں مجھ کو بھی بشر کہا اور حضور کو بھی بشر کہا، تو معاذ اللہ یہ نقطہ اشتراک ہے۔ تو ذرا مجھے بتاؤ، اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے؟ اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اگر ملا اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ وجود سے پاک ہے۔ اگر ہم اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے ہمارا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یہ نقطہ اشتراک ہے، یہ کہنے سے ہم کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ ہے، ہم کہیں گے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، اس پہ بحث کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح نادان، اگر اللہ نے نبی کو بشر کہا اور تجھے بشر کہا تو یہ مت سمجھ تو نبی جیسا ہو گیا، نبی کی سواری کے پیر کی خاک کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، اللہ نے نبی کو بشر کہا، ہمیں بھی بشر کہا، تو ہم ایک جیسے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ ذرا قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ بولا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے کہا کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے چاند کو کیا کہا ہے؟ ہاں بھئی چاند کو بھی نور کہا ہے۔ میں نے کہا ذرا کہو نا، اللہ کا نور اور چاند کا نور، اللہ بھی نور چاند بھی نور، تو یہ نقطہ اشتراک ہے، یہ ایک جیسے ہیں۔ کہا توبہ توبہ، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک جیسا ہے؟ وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے۔ میں نے کہا قرآن نے تو نہیں کہا وہ نور اور ہے یہ نور اور ہے، قرآن نے تو اللہ کو بھی نور کہا اور چاند کو بھی نور کہا، تو آپ کیسے تخصیص کر رہے ہو؟ کہا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کا نور خالق کا نور ہے، چاند کا نور مخلوق کا نور ہے۔ اگر اللہ نے فرق نہیں بھی کیا تو عقل کوئی چیز ہوتی ہے، خالق کا نور اور مخلوق کا نور ایسے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر نبی بھی بشر ہے تو بھی بشر ہے، تم ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ اونچائیوں کی انتہا ہے، تم پستیوں کی انتہا ہو، وہ پاکیزگی کی انتہا ہے، تم غلاظت کی انتہا ہو، وہ نبیوں کا امام ہے، تم فیصلہ آباد کی کسی مسجد کے مقتدی ہو، اور وہ وجہ تخلیق کل عالم ہے، تو ایک عامل سال ہے، تو گناہگار ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو، تو ان
کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے تھے، حضور کے صحابی کھڑے تھے، صحیح بخاری ہے، حضور کی سواری گزری، منافق نے ناک پہ کپڑا رکھا، کہا مجھے اس کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا ایک بار یہ بکواس دوبارہ کی ہے تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا رسول اللہ کی سواری کے پیشاب کو بدبودار کہنے والے، رسول اللہ کی سواری کا پیشاب تجھ سے اچھا ہے، اور رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنے والوں ہم بھی بخاری کا یہی لفظ تمہاری نظر کرتے ہیں، رسول اللہ کی سواری کے پیشاب کے برابر نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ کے ساتھ اپنی تشبیہ دیتے ہو۔ بڑی لطیف بات ہے، بڑی لطیف بات ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جواب کیوں دیتے ہو، کیوں یہ موضوع کھول کے بیٹھ جاتے ہو، یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ بھائی اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تم برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر تمہاری ماں کو کوئی گالی دے تم برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر تمہارے حرم کو کوئی بد کردار کہے تم برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم باغیرت ہیں۔ کوئی ہمارے نبی کی شال میں انگلی اٹھائے گا ہم اس کا ہاتھ توڑ کے رکھ دیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی ہے، عزت مصطفیٰ نے دینی ہے، کسی اور نے نہیں دینی۔ میں بات کر رہا تھا، اچھا بڑی لطیف بات، امام احمد رضا تو ہمارا پیشوا اور امام ہے، یہ سارے تو ہمارے امام ہیں۔ احمد رضا کی بات سمجھنا کم ظرف لوگوں کی عادت ہی نہیں ہے۔ احمد رضا کی بات چبل کی سمجھ میں آئی نہیں سکتی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے امام سے ہی بتاتا ہوں۔ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا، حافظ ابن کثیر نے لکھا، اور تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کا خاص شاگرد ہے، اس نے اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا، تفسیر جلالین میں بھی یہی موجود ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے تو یہ الفاظ لکھے، کل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے ان مشرکین سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ ابن کثیر کہہ رہا ہے، غیر مقلدوں کا امام ہے، کہ حضور کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا نا، اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ابن کثیر کہتا ہے اس کا مخاطب مشرکین ہے، لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی بندر کو پوجتا تھا، کوئی بت کو پوجتا تھا، کوئی گائے کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے وہ آگ کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے وہ جانوروں کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے وہ بتوں کو پوجتا تھا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک آئے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، بلائیں تو سورج نکل آتا ہے، پیغام بھیجے تو درخت دوڑا چلا آتا ہے، کلام کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، توجہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں یہ خود ہی تو خدا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان مشرکوں سے کہہ دے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ کلام مشرکین سے ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، حضور نے مشرکین سے کلام کیا تو کہا انما انا بشر مثلکم، اور مومنین سے کلام کیا تو بخاری کی حدیث پڑھو، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ صحابہ نے روزے رکھ لیے صوم وصال، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ عمر فاروق نے ان پودوں میں پودا لگا دیا سلمان فارسی کے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مشرکوں کو کہتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو کہتے ہیں نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ جب میں کچھ بڑا ہوا، جب میں باہر گیا، میں نے لوگوں کو کہتے
کہتے سنا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، اور کچھ لوگوں کو کہتے سنا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ فیصل آباد والوں میں حکمت سمجھ گیا، نبی نے مشرکوں سے کہا تھا میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ سے کہا تھا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ یہی وجہ ہے ابو لہب کے ماننے والے، ابو جہل کے ماننے والے، مکہ کے کافروں کے بچے آج تک یہ کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہو، اور ابو بکر صدیق کے نوکر آج تک کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے پتہ چل گیا نا ان کو نبی نے کہا۔ اگر میں حضرت کو بولوں میں پنڈی سے آیا ہوں، اور ان کو بولوں میں کراچی سے آیا ہوں، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ پنڈی سے آیا ہے، اس نے یہی کہنا ہے کراچی سے آیا ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے آپ کے ابا جان نے انما لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، مشرکین سے کہے تمہاری طرح ہوں، اور بخاری میں حدیث موجود ہے ایکم مثلی، مشرک آج تک کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے، صحابہ کے ماننے والے آج بھی کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا لو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ ہمیں کسی چیز کا غرور نہیں، لیکن اللہ کی قسم اس پہ قیامت کے دن بھی سر اٹھائے گے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ عمر صاحب وہ اور ہوں گے کہ جن کے پاس زخم دل دکھانے کے لیے بھی کوئی قسم نہیں ہے، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ایک کے ہو جاؤ پھر یہ رولا نہیں پڑے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں۔ باپ اور قسم ایک ہونا چاہیے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ میرے شیخ نے جس شعر کی طرف کہا ہے اس کی طرف میں ایک بات کر کے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے شیخ کہہ رہے ہیں ذرا ادھر لے کے چلو، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے وہ نہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں میں کچھ ایسی گفتگو کروں کہ آپ کا جسم تو یہاں ہو، آپ کی روحوں کو مدینہ منورہ۔ فیصل آباد والوں میری توبہ، میں کوئی بڑے دعوے نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کا ذکر ایسا ہو کہ آپ کی روحوں کو مدینہ پاک کی حاضری۔ چلو گے میرے ساتھ یا یہی رکو گے؟ تو پھر اپنا ذوق میرے ساتھ ملاؤ۔ حضرت میں خطاب کرتا ہوں، اگر کوئی اس طرح کر کے بیٹھا ہو میرا بس نہیں چلتا میں جا کے اس کو پکڑ لوں، اور جس پرواز پہ میں جا رہا ہوں کیوں نہیں چلتا میرے ساتھ عاملہ کے لال کا، کیا پتا تجھے دیدار ہو جائے۔ اچھا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، اور مجھے یہ تفسیر اس کی بڑی پسند آئی، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضور نے یہ جو کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، اس کی یہ وجہ ہے، وجہ بڑی توجہ سے سننا۔ جب قرآن نازل ہوا نا بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے۔ کیا بشر کا کلام ہے؟ کہا اس میں تو قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ تو بشر کا کلام محسوس ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھ دیا جاتا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتا زمین پہ فرشتے اتر کے گواہی دیتے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتا تو چرند پرند درخت پتھر گواہی دینے لگ پڑتے یہ اللہ کا کلام ہے، ہر ایک کو ماننا پڑتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا
یہ بشر کا کلام ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لا کے دکھا دو۔ اس کی صورت جیسی صورت لاؤ، صورت جیسی صورت نہیں لا سکتے تو اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لا دو۔ سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا گیا، کسی میں دم ہے تو اس جیسی آیت لا کے دکھائے۔ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ سارے ادیب اکٹھے ہو گئے، سارے شاعر اکٹھے ہو گئے، سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے، کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا پایا۔ ثابت ہو گیا یہ کلام بشر کا نہیں، یہ کلام خالق کا کلام ہے۔ اسی طرح جب حضور آئے نا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو ہماری طرح ہے۔ یہ آج کیا کہتے ہیں؟ یہی کہا انہوں نے بھی، یہ تو ہماری طرح ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو کان، ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو پاؤں، ان کے بھی دو پاؤں، اس کا مطلب یہ ہماری طرح ہے۔ اگر ہماری طرح کا ایک انسان ہو، ہم اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیں؟ ہم اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیں؟ یہ تو ہماری طرح ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ بہت سمجھایا، نہیں سمجھے، رٹ لگائی ہوئی تھی، ضدی لوگ تھے۔ کہا یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے۔ جب منافقوں نے اور کافروں نے مل کے یہ ضد لگا لی نا یہ ہماری طرح ہے، اللہ نے فرمایا حبیب قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ ٹھیک ہے پھر آپ بھی کہہ دو اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں تمہاری طرح ہوں، لیکن یوحی الیہ مجھ پہ وحی آتی ہے، کیا کبھی تم پہ وحی آئی ہے؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند توڑ دیتا ہوں، تم چاند توڑ سکتے ہو؟ میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، ذرا سورج کو بلاؤ نا۔ میں پیغام بھیجوں تو درخت تھوڑا چلا آتا ہے، ذرا درخت بلاؤ نا۔ میں آواز ماروں مردہ اٹھ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، ذرا مردے کو اٹھاؤ نا۔ میں اپنا تھوک لگاؤں تو اندھا دیکھ پڑتا ہے، میں اپنا لعاب ڈالوں تو گونگا بول پڑتا ہے، میں توجہ کروں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، میں رستوں سے گزروں تو درخت سجدہ کرتے ہیں، میں کسی رستے سے گزروں جانور سجدہ کرتے ہیں، اور میں بادر زاد الدے کو بولوں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے، میں بادر زاد گونگے سے بولوں تو وہ باتیں کرتا ہے، اور میں کسی جانور پہ ہاتھ پھیر دوں اس کے سوکھے میں تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، اور اگر میں اشارہ کر دوں چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ سب کر سکتے ہو تو پھر کہو میرے جیسے ہو، اور اگر نہیں کر سکتے تو مان لو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کوئی آئیوڈ میں اپنا ایمان بیچ کے آیا ہے، میرا کوئی گلہ نہیں، لیکن جو مدینے والے کو اپنی جان دے چکا ہے وہ کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ پریشان مت ہونا، اصل خالق اور ان پگڑیوں کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جواب دے کے کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ پیروں کا یہ مقصد نہیں ہے بت بن کے بیٹھ جائے نظر و نیاز میں تلتے جائے، پیروں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ سیرول کو وہی کہتے ہیں، خدا کی قسم پیر مدینے کی گلی کے کتے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ پیر چاہے پہاڑ میں جن کو رسول اللہ کی شان بیان کرنا نہیں آتی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ پیر اس کو کہتے ہیں، انہوں نے منقبت پڑھنا چاہیے، میرے پیر نے کہا بیٹھ جاؤ، اگر نغمہ پڑھنا ہے تو یہ پڑھو جیسے میرے سرکار ہے۔ آج کل تو پیر آسمانوں کی حکومت پہ بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، پیر
पीर वो होता है जो कहे जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। खुदा की कसम पीर क्या है? मुसलमान ही वही है जो कहे जैसे मेरे सरकार। ये कहने के लिए पीर होना जरूरी नहीं, सुन्नी होना जरूरी नहीं, वहाबी होना जरूरी नहीं, ये कहने के लिए हलाली होना जरूरी है जैसे मेरे सरकार है, अभी कोई ना पड़े तो तौबा तौबा जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। लोग पूछेंगे जैसे मेरे सरकार, लोगों ने पूछा ना पूछा, अल्लाह जरूर पूछेगा जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार। और फैसलाबाद वालों, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि जैसे मेरे सरकार है, खुदा की कसम मैं हल्फ दे के कहता हूँ जैसे मेरे सरकार। अगर इसमें जरा भी शक हो मुझे ईमान की बात लाए जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। जब फरिश्ते पूछेंगे बताए के बारे में क्या कहता था, हम हाथ उठा के कहेंगे और पूछ लो फैसलाबाद की जमीन से, हम हाथ उठा के कहते थे जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। सहाबा ने कुरान उतरता नहीं देखा था, सहाबा ने ये देख के कलमा पढ़ा था जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। ऐसे मेरे सरकार। हुज़ैफा से हुजूर ने पूछा और तूने गवाही कैसे दे दी ये 800 या 400 दिरहम की, तूने तो देखा ही नहीं था। कहा हुजूर ये दिरहम क्या है, हम तो अल्लाह को भी ये देख के माने हैं कि जैसे मेरे सरकार है, ऐसा तुम नहीं। कहते हो ये अकीदा छोड़ दे, हमें तो इसी बात ने मुसलमान रखा है कि जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। क़यामत के दिन वो और हो गए जो बेजार हो गए, हम तो क़यामत के दिन लोगों को पकड़ पकड़ के कहेंगे ओ मूसा की उम्मत, ओ ईसा की उम्मत, ओ इब्राहिम की उम्मत, ओ इस्माइल की उम्मत, ओ मिकाईल की उम्मत, ओ आदम की उम्मत, ओ नूह की उम्मत, ओ देखो जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। जैसे सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम ये ले लो, ये मुनाफिक जब ये काफिर जब अपनी मजलिसों में बैठते हैं ना तो ये सरगोशियां करते हैं। सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 है कि जब ये काफिर मजलिसों में बैठते हैं ना तो ये सरगोशियां करते हैं, और वो सरगोशियां क्या होती हैं, नबी हमारी तरह है, वो तो हमारी तरह है, ये नबी तो हमारी तरह है। ये कुरान ने सरगोशी कहा है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। नबी हमारी तरह है, हमारी तरह का बशर है। भाई नबी तो सिर्फ पैगंबर आता है, सिर्फ पैगाम लेके आता है, नबी हमारी तरह का बशर है। अगर आपसे कभी कोई ये कहे ना तो आप सूरह कुरान खोलना, सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 उसको तर्जुमे के साथ पढ़ के सुना देना। अल्लाह ने फरमाया ये काफिर जब अपनी मजलिसों में बैठते हैं तो ये सरगोशियां करते हैं, विस्पर करते हैं, और वो क्या होती है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। मैं किसी को फतवा नहीं लगाता, मैं कुरान की आयत पढ़ी अब बता रहा हूँ। कुरान की इस आयत से पता चला कि काफिरों का और मुनाफिकों का ये अकीदा है कि नबी
ہماری طرح ہے۔ اب قرآن نے بتا دیا، زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کن کا عقیدہ ہے۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 سے ہمیں پتا چل گیا کہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ اب کافروں کا تو عقیدہ پتا چل گیا، نبی ہماری طرح۔ اب آؤ ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں کیا تھا۔ ابو لہب بولا تو بولا نبی ہماری طرح ہے، ابو جہل بولا تو بولا ہماری طرح ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نعت خان بولتے ہیں نا، حضرت حسان کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا، ہمیں بھی ممبر پہ بٹھاؤ، پہلے حسان جیسے نعت خان بن کے دکھاؤ، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نظر ممبر رسول پر ہے، نماز کی ہوش نہیں ہے، نظر ممبر رسول پر ہے، زبان نعت پڑھ رہی ہے، نظر پیسے کی طرف ہے، اس کو نعت خان نہیں، اس کو نوٹ خان کہتے ہیں۔ اگر نبی کے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو حسان بن ثابت جیسے نعت خان پل کے دکھا۔ میں کہہ رہا تھا حسان بن ثابت کو جب حضور نے ممبر پہ بٹھایا تو حضور نے صرف یہ نہیں کہا تھا میری نعت پڑھو، بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا احج المشرکین یا حسان، اے حسان میرے ممبر پہ بیٹھ اور میرے گستاخوں کا جواب دے۔ جب انہوں نے حضور کے خلاف شاعری کی، حضور نے حسان کو ممبر پہ بٹھا کے کہا بیٹھو اور میرے گستاخوں کو جواب دو۔ اب کافر کیا بولے؟ نبی ہماری طرح ہے۔ ابو جہل کیا بولا؟ ہماری طرح دکھتا ہے۔ ابو لہب کیا بولا؟ ہم اس جیسے، یہ ہمارے جیسا۔ بات پہنچی حسان بن ثابت تک، ممبر رسول پہ بیٹھے، پہلے کچھ اشعار کہے، پھر کہا او رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنے والوں، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنٌ، اور یہ تم جیسے ہے، ان جیسا تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یہ تمہیں اپنے جیسا دکھتا ہے، اس جیسا تو کبھی کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور اپنی کالی بیٹیاں دیکھو، 100 عیب نظر آئے گے، اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہمیں تو یہ لگتا ہے اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے پوچھ کے بنایا۔ پتا چلا یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ اور کسی نے حضرت علی کے سامنے کہا نبی ہماری طرح ہے، علی کو جلال آیا، علی نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ارے یہ تمہیں اپنے جیسا دکھتا ہے۔ علی نے تو یہ کہا کہ آدم سے لے کے آج تک کسی نے آمنہ کے لال سا سونا دیکھا نہیں ہے، اور آج سے لے کے قیامت تک فاطمہ کے باپ جیسا سونا کوئی بات چل ہی نہیں۔ نعرہ رسالت وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنٌ، عینی نہیں عین، آپ جیسا ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ، یہ ہوتی تھی حضور کی مجلس صلی اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْ، کیا منظر ہوگا، سارا مجمع حضور کو دیکھ رہا ہوگا، اور حسان کی آواز کانوں میں شہد گھول رہی ہوگی۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور کی، آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دوں، آپ تھکے تو نہیں ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میں یہاں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں تکے نہیں چلتے، حضور کی بارگاہ میں مبالغے نہیں چلتے۔ اب میں بولوں کسی کو مخاطب کر کے کہ تم جیسا سونا پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تم چائنا گئے ہو؟ میں کہوں گا نہیں مجھے تو اتفاق نہیں ہوا۔ تو لوگ بولیں گے پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جب تم نے چائنا نہیں دیکھا؟ میں بولوں کہ بھئی فیصل آباد جیسا شہر پوری دنیا میں کوئی نہیں، ظاہر مدینہ شریف کا ذکر دنیا کی مثال میں نہیں آتا، تو لوگ بولیں کہ بھئی
تم فلاں ملک کے فلاں شہر میں گئے ہو، میں بولوں نہیں، لوگ بولیں گے یہ تو جھوٹ ہوا، جب تم وہاں گئے نہیں تو وہاں کی گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اے حسان بن ثابت، حضور کی بارگاہ میں مبالغہ تو چلتا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کسی ماں نے آج تک ان جیسا سونا جنا نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں، تو میرا وجدان کہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم پہلے بشر تھے، ان کی اولاد سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے سب کے چہرے اللہ حسان کے آگے لے آیا۔ پھر یوسف کا چہرہ دیکھنے کے بعد حسان نے قسم اٹھا کے کہا اجمل میں کلم تلی دل ساؤ، آپ جیسا ہنسی کسی محلے جنا ہی نہیں، خلقتا مبرا خلقتا کما تشاء۔ پتہ چلا صحابہ کی مجلس میں تو یہ بیان ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے، حضور علیہ السلام کی قدموں کے خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر کوئی بادشاہ بازار میں نکل آئے اور کہے کہ میں فقیر ہوں، کوئی مانے گا؟ 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 مسجد فقیر شریف آقا علیہ السلام رونے کو فروغ ہے اور افسار دن ثابت لگے۔ ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں ذرا آنکھوں کو بند کر کے سوچو تو صحیح کہ وہ کیسا صبح ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب حضور سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہر آنکھ حضور کو دیکھ رہی ہوگی اور حسان پڑھ رہے ہوں گے۔ میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، آپ آنکھیں بند کرو، کیا پتا کوئی تصور کرنا چاہ رہا ہو حضور اس کو اپنا چہرہ دکھائے، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے میں دیکھ سکوں، کیا پتا آپ میں سے کس پہ یہ کرم ہو جائے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ اس تصور سے آنکھیں بند کرو کہ کیا پتا سیدہ فاطمہ کے صدقے عاملہ کا لال تمہیں اپنا بکرا دکھا دے آج رات۔ وَأَحْسَنُ مِنْ کلم ترکت وہیل وَأَجْمَلُ مِن کلم تلی دل ساؤ، خلقتا مبرا من کل عیب کانک خلقتا کما تشاء، کانک خلقتا کما تشاء۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، بڑی توجہ کی بات ہے، یہ سٹیج والوں کو مجمع نظر آ رہا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ جب یہ بات میں ختم کروں گا یہ مجمع عشق مصطفیٰ میں جھوم کے کہے گا یا رسول اللہ۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا، امام فخر الدین رازی نے کہا کہ جب آپ ادھر دیکھو، دعا کرو آپ پہ بھی یہ کیفیت آ جائے، اللہ ہم سب کو حضور کا دیوانہ بنا دے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کیفیت وہاں چلی گئی کہ واپس میری طرف آنا تھوڑی مشکل ہے، لیکن آپ احباب ذرا توجہ رکھیے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے خود کیوں نہیں کہا
انتا بشر مثل الناس، لوگوں کی طرح. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے حبیب آپ بشر ہو؟ ذرا توجہ کی بات ہے، بہت غور سے سننی ہے. اگر کوئی عالم یہاں کھڑا ہو کے کہے کہ میں جاہل ہوں، کیا آپ مانو گے؟ ہاں کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر کوئی صحیح عالم ہو وہ یہاں کھڑے ہو کے کہے کہ میں جاہل ہوں، کیا آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے. لیکن اگر اس عالم کا استاد کہہ دے کہ یہ جاہل ہے تو مان لو گے. پتہ چلا جب بڑا کچھ کہہ دینا تو سند ہو جاتی ہے. جب بڑا کچھ کہہ دے تو سند ہو جاتی ہے. بڑا کچھ کہہ دے تو سند ہو جاتی ہے. اور اگر چھوٹا اس میں خوبی ہو اور وہ اس کا انکار کرے تو لوگ اس کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس کی جو انکساری ہے. امام فخر الدین رازی نے کہا اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ حبیب آپ بشر ہو؟ جب خود کہنا تھا تو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب ورفعنا لک ذکرک کی باری آئی تو کہا ورفعنا لک ذکرک، میں کہتا ہوں کہ آپ کا ذکر بلند کیا. جب رحمت کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب حضور کے مخالفوں نے باتیں کی رب نے فرمایا آپ کچھ نہ کہنا، میں کہتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. جب حضور کی شانوں کی باری آئی کہا حبیب میں کہتا ہوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جب حضور کی رفعتوں کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. جب حضور کا نور ہونے کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں قد جاءکم من اللہ نور. جب حضور کی آنے کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جب حضور کی محبت کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب حضور کو ماننے کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور جب شانوں کی باری آئی خود بڑھ چڑھ کے بیان کی. جب بشریت کی باری آئی کہا نہیں نہیں یہ میں نہیں کہوں گا قل انما انا بشر مثلکم. حبیب یہ میں نہیں کہتا، یہ تم خود کہہ دو کہ میں بشر ہوں. میں تمہیں نور کہہ چکا ہوں، لوگوں نے مان لیا. میں رحمت للعالمین کہہ چکا ہوں، لوگوں نے مان لیا. میں تمہیں برہان کہہ چکا ہوں، لوگوں نے مان لیا. میں تمہیں عالم کی جان کہہ چکا ہوں، لوگوں نے مان لیا. اب یہاں بشریت کی اور مثلیت کی بات ہے، یہ میں نہیں کرتا، یہ تم خود کر دو. اور ایک بار چھوڑ کے 1000 بار کرو گے لوگ بولیں گے نہیں نہیں جو چاند توڑ دے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا. اگر میں نے کہا نا تو وہ سند بن جائے گی، لوگوں کو ماننا پڑے گا. تم 1000 بار بھی کہتے رہو، آپ 1000 بار بھی بول دو میں تمہاری طرح ہوں، لوگ بولیں گے یہ عاجزی کر رہا ہے، جو چاند توڑ دے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے. بس آخری 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. یہ حضور کی عاجزی ہے. یہ تو حضور نے فرمایا نا انا بشر مثلکم، یہ حضور کی عاجزی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت کے منافی جو ہے وہ اس سے بھاگنے کے لیے مثالیں دے رہا ہے، اور قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ حضور کی عاجزی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا مانگتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو سبحان ہے اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے تھے یا اللہ میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں، اور دونوں کا قرآن میں ذکر آیا. اب کسی کو بولو دم ہے تو فتویٰ لگائے یونس علیہ السلام اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے. جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب اگر ہم پوچھیں قرآن میں تو موجود ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، تو کیوں نہیں مانتے؟
وہ کہیں گے یہ ان کی عاجزی ہے، اور یقیناً یہ ان کی عاجزی ہے، حقیقتاً یہ ان کی عاجزی ہے۔ اسی طرح جب حضور نے کہا نا انما انا بشر مثلکم، جیسے وہ ان کی عاجزی تھی، یہ ہمارے آقا کی عاجزی ہے، ورنہ ہمارے آقا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ کس کس کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے؟ ذرا ایک بار میرے ساتھ آواز میں لاؤ، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل جو تھا نا، یہ اکثر حضور سے کہتا تھا بت خانے چلو، میرے ساتھ بت خانے چلیں، میرے ساتھ بت خانے چلیں۔ حضور ہر بار انکار کر دیتے۔ ایک بار ابو جہل نے بہت ضد کی تو حضور علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کی کہ یا اللہ یہ ہمیشہ ضد کر رہا ہوتا ہے بت خانے چلو، اس کو کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اب ہی آئے نا تو آپ چلے جانا۔ پھر آ گیا بت خانے چلو، بت خانے چلو، جیسے یہ کہتے ہیں نا ہمارے مرکز چلو، ہمارے مرکز چلو، فلان جگہ چلو، فلان جگہ چلو، وہ بھی اس وقت کہہ رہا تھا بت خانے چلو، بت خانے چلو، بت خانے چلو۔ حضور نے فرمایا چلو۔ میں چاہتا ہوں ہر سنی ایسا ہو جائے کہے چلو پھر۔ حضور نے فرمایا چلو۔ اس نے کہا ٹھہرے میں ذرا اعلان کروں، صحیح شور مچا دوں کہ آپ بت خانے آ رہے ہو۔ اعلان ہونے شروع ہو گئے، او آج رسول اللہ بت خانے آ رہے ہیں، آج رسول اللہ بت خانے آ گئے ہیں۔ ہر کوئی حیرانگی میں تھا، آج پتہ نہیں کیا ہوگا، رسول اللہ بت خانے جا رہے ہیں۔ کافر خوشی سے کہہ رہے ہیں اور دیکھو آج تمہارا نبی ہمارے بت خانے آ رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے پھر ویکھنا کی ہوتا ہے۔ حضور بت خانے گئے، ہونا کیا تھا؟ ابو جہل آگے تھا، حضور پیچھے چل رہے تھے۔ ابو جہل بت خانے میں گیا، وہ بتوں کے آگے سجدے میں گر گیا، اور حضور بت خانے پہنچے، سارے بتوں نظر مصطفیٰ کو سجدہ کروایا۔ ابو جہل رو پڑا، صحابہ کہنے لگے دیکھو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ جشن آباد والوں ہاتھوں کو ڈالو، آوازوں کو بلند کرو، خوشی سے جھوم اٹھو، فخر سے سر اٹھاؤ، سینہ چوڑا کر کے کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کچھ اور یاد نہیں کر سکتے نا، بس اتنا یاد کر لو، کوئی آئے نا فلان جگہ چلو، سینا ٹال کے کہنا ہم کہیں اور کی جائے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اللہ کی قسم جیسے میرے سرکار ہے۔ ایک سیکنڈ، میں چاہتا ہوں میں مجمع کی آواز سنوں، میں بھی چپ ہوں گا، وہ بھی چپ ہوں گے، ایک ایسی آواز آئے سیدہ آمینہ ابوا میں ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ فیصلہ آباد میں جو میرے لال کی تعریف کر رہے ہیں ان کے دونوں جہان اچھے جیسے میرے سرکار ہے۔ مجھے نہیں مزہ آیا، اور میں نے اتنی دیر جو چور بچایا ہے یہی تو سمجھایا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے اونچی آواز میں کہو او اللہ کی قسم جیسے میرے سرکار۔ اللہ آپ کو سرکار کا چہرہ دکھا دے۔ میں آج کی محفل میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سیدہ زہرا کے صدقے سے اس مجمع کو حضور کا چہرہ دکھا کہ یہ دیکھ کے کہے جیسے میرے سرکار ہے۔ مزہ آ گیا، ایک بار پھر سناؤ جیسے
میں سن کے اتنا خوش ہو رہا ہوں، ذرا سوچو اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. جیسے میرے سرکار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، 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 لبیک لبیک سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ فضول ہے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ایک بات کر کے میرے مائک کو چھوڑنا ہے، یہ بات میں کھڑے ہو کے کروں گا تاکہ میں آخر تک آپ کو دیکھ سکوں. زندہ باد. ہوتا رہے گا. لا 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 نعرہ رسالت. یا رسول آپ بیٹھئے. اسٹیج والوں کا سب نے دیدار کر لیا، اب بیٹھ جائیں. مبارک ہو حضرت. محفل کی کیفیات دو ہوتی ہیں، ذرا اس کی آواز کھول دیجئے. محفل کی دو کیفیات ہوتی ہیں حضرت، محفل کی دو کیفیات ہوتی ہیں. ایک کیفیت ایسی، ایک کیفیت وہ کہ جس میں ساری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اور ایک کیفیت وہ جب مجمع اچھل اچھل کے کہے یا رسول اللہ. کیفیت بتا رہی ہے یا کوئی محفل میں آ گیا ہے یا کسی نے نظر کر دی. کیفیت بتا رہی ہے کس کس کو محسوس ہو رہا ہے کہ حضور کی نظر کرم براہ راست مجھ میں. اب بڑی توجہ سے سننا ہے. اور ایک باری نعرہ نعرہ رسالت. ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھو تو میں آخری بات کروں. جیسے میرے مزہ آتا ہے نا کہہ کے. کوئی کہتا ہے میرا محبوب بڑا سونا، کوئی کہتا ہے میرا پتر بڑا سونا، کوئی کہتا ہے میری بیوی بڑی سونی، کوئی کہتا ہے میرا شوہر بڑا سونا، اور کوئی کہتا ہے میرا یار بڑا سونا، اور کوئی کہتا ہے میرا مالک بڑا سونا، کوئی کہتا ہے میرا مکان بڑا سونا، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار بڑا سونا. اب جیسا کوئی نہیں کہ ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار فخر کرو جیسے میرے سرکار جو آج کہے گا وہی قیامت میں کہے گا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تم ہاتھ نہیں اٹھاتے. میں نقشبندی ہوں، میں مجدد الفیصالی کا مرید ہوں، میں سرہنگ شریف کی گلیوں کا چاکر ہوں، لیکن خدا کی قسم جب میں یہ پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں ناچ پڑھوں اور کہوں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے آگے بڑھنے کو دل نہیں کر رہا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. آج کے بعد
پاگل تمہیں دولت کے نشے میں گم نظر آئے نا، کہہ رہا ہو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے ساس یہ ہے، اوہ ریڑی لگانے والے اٹھ جائی اور کہیں جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ مدینہ شریف لوگ آتے نا، کہتے ہیں کوئی اللہ کی دلیل بتاؤ، میں کئی حدیث سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، اللہ کی دلیل بتاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں آ جاؤ مسجد نبوی میں، وہ آ جاتے، کہا کہاں ہے دلیل؟ کہا وہ دیکھو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مجنون جو تھا نا، یہ لیلا اور مجنون فسانہ نہیں ہے۔ کبھی علامہ فیصل آپ کو سنائیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے۔ یہ لیلا مجنون فسانہ نہیں ہے، یہ مجنون تابی تھا۔ تابی وہ ہوتا ہے جو صحابی سے ملا ہو، اور مجنون کی حضرت امام حسن سے ملاقات ثابت ہے، اور اس نے حج بھی کیا ہے۔ یہ لیلا کے بعد لیلا کو ایک دفعہ مجنون کا باپ بادشاہ تھا، لیلا کو ایک دفعہ مجنون کے باپ نے اپنے محل میں بلایا، اس کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، بتا تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایک شہزادے کو دیوانہ بنا لیا؟ جلال الدین رومی کہتے ہیں لیلا کا جواب بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت جواب تھا۔ جب بادشاہ نے پوچھا نا تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، بتا تو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادے کو حسن کا قیدی بنا لیا؟ لیلا نے کہا بادشاہ مسئلہ یہ ہے تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں بھائیو مسئلہ یہ ہے تمہارے پاس ابو بکر و عمر کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس عثمان و علی کی آنکھ نہیں ہے۔ ابو جہل نے دیکھا تھا، کہا یہ ہماری طرح ہے، علی نے دیکھ کے کہا تھا لمارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو۔ ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا علم غیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، نور نہیں، بشر ہے، ہم جیسے ہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں۔ اگر ابو بکر کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا خدا کی قسم سب کچھ مصطفیٰ کی ذات۔ واہ واہ، کوئی مثل مصطفیٰ کا، پڑھ رہا ہوں آپ کا شعر، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، جس کا عقیدہ ہے کبھی تھا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ 22 اپریل۔ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، آپ کی آواز آئے جب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہزاروں کا اجتماع ہے، ایسی آواز آئے جیسے میرے سرکار ہے
ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، یہ گنبد خضرا تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سرکار کا جلوہ ہے۔ ابو جہل کی بیوی آ رہی تھی، صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، یہ کوئی غلط بات کرے گی، کوئی گستاخی کرے گی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں ابو بکر صدیق۔ ابو جہل کی بیوی آ کے پوچھتی ہے تمہارے نبی کہاں ہے؟ پتا چلا یہ تماشا نہیں ہے جو ہر کوئی دیکھے، یہ سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، شانگی کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے، بولو سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے، لگتی ہے تمہیں تیری دوزخ سے تو لجتی، ہم نے کچھ چھنا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا کوئی سڑدا سڑ جاوے، کوئی مر جائے مر جاوے، کوئی چل جائے سڑ جاوے، پر سنیا گج بج کے سنیا لے گج بج کے میلاد منایا ہے، میلاد منایا ہے، میلاد شدراد رہی ہے۔ آج شب معراج کی رات ہے، شدراد رہی ہے، او دیا شانہ دی دتی پتھرا گواہی، دتی پتھرا گواہی، کوئی بدلہ لے چھاکی تھی اور اب بھی مل جاتی جدو آقا نے ہاکی تھی، جدو آقا نے ہاکی، جو میرا آج کا خطاب تھا، اے عاشق دادا کہ میرے آقا جیسا آیا انشاءاللہ 22 اپریل سنہ عیسوی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ 22 اپریل کو انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے حضور علیہ السلام کی عطا سے
सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदके से इंशाअल्लाह रहमान ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह अजीम उश्शान यौम मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद हो रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में, इंशाअल्लाह कई लाख की तादाद में इंशाअल्लाह उस शाकान मुस्तफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाने की खातिर आएंगे। मैं आप सब अहबाब को बराह रास्त दावत देता हूँ कि आप अहबाब 22 अप्रैल को लाज़िमन ईदगाह शरीफ तशरीफ लाएं। जितने अहले तरीकत हैं वो तो पाबंद हो जाएं कि 22 अप्रैल को हर चीज छोड़ के आपने ईदगाह शरीफ आना है। बाकी सब अहबाब को भी मैं मोहब्बत से दावत पेश करता हूँ कि आप अहबाब लाज़िमन 22 अप्रैल को वक्त निकालिए, ईदगाह शरीफ तशरीफ लाइए, असर तक पहुँच जाइए ताकि आपको अंदर आने की जगह मिल सके। ईदगाह शरीफ तशरीफ लाइए, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं लगाते हुए आए, दरूद और सलाम पढ़ते हुए आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते आए। 22 अप्रैल को इंशाअल्लाह हमारे तारीख के हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाएं। आज शब महराज है, आज शब महराज है और बहुत अरसे के बाद कोई ऐसी शब महराज होगी जो हम ईदगाह से बाहर करेंगे, वरना क्योंकि ज्यादा सफर में ही होते हैं। कोशिश होती है कि जो बड़ी रातें और अय्याम हैं ये लाजिमन ईदगाह शरीफ में मौजूद हों। ईदगाह शरीफ में भी आज बहुत बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह महराज शरीफ का, लेकिन हम इंशाअल्लाह शब महराज आज यहाँ आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। आज रात बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ी रात है। अभी आपको मजा आया है? कितना मजा आया है? रात को मैं इंशाअल्लाह हुजूर की महराज बयान करूंगा, और क्योंकि वो आसमानों से भी ऊपर की बात है तो इंशाअल्लाह माहौल भी इससे कई गुना ज्यादा होगा, इससे कई गुना ज्यादा मजा आपको रात को आएगा। बड़ी रात है आज रात इंशाअल्लाह फैसलाबाद में ही। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह बिल्कुल हमारा घर है फैसलाबाद में। असी मुसाफिर हर जगह घर बढ़ा लेते हैं, लेकिन आपका घर तो माशाअल्लाह हमारा घर है। मोहब्बत आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में, माल में, जान में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। तो आज इंशाअल्लाह मस्जिद का नाम ही ऐसा है कि मुझे तो नाम सुन के एक बार मजा आ गया। वो क्या नाम होगा जो सुन के आसान नसीबुर रहमान का सजदा करने को दिल करे। जो मेरा नाम जानता है वो जानता है कि मुझे सब कुछ कहाँ से मिला है। मस्जिद सैयदा फातिमा तो ज़हरा, अल्लाह अकबर, नाम सुन के ही मजा आ गया। अगर शब महराज ना भी होती तो उस मस्जिद का नाम ही बड़ा प्यारा है, लेकिन शब महराज भी है और मस्जिद का नाम तो बड़ा प्यारा है। शक नंबर 208 आगे कश्मीर रोड, चक नंबर जोड़ा भी कश्मीर पुल, चक नंबर 208 और मस्जिद सैयदा फातिमा तो ज़हरा। अल्लाह अकबर।